جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو سلام ہم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یوتوں کا پورا سلام۔ بڑے بڑے سٹائل ہیں اسلاموں کے، کئی بندے کہتے ہیں السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، آگے سے جواب بھی ویسے دیتے ہیں۔ کئی آگے کہتے ہیں جی السلام علیکم، ٹھیک ہے، اس کا بھی سٹائل ہے، آگے سے جواب بھی ویسا جاتا ہے وعلیکم السلام بے یار۔ اچھا، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ہی شارٹ کٹ میں سکم، تو آگے سے جو شارٹ کٹ والے ہوتے ہیں وہ بھی وکم سام، بس سام، کئی سیکم، کوئی کچھ، بہرحال زندگی کا سٹائل ہے۔ ہمیں جو ادائیگی ہے نا الفاظ کی، وہ میکسیمم اپنی سوچ کے مطابق پوری کرنی چاہیے۔ جب ہم ان کو کاٹتے ہیں، الفاظ کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی بات کو شارٹ کٹ میں بڑی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تب جا کے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ السلام علیکم کے بعد حال چال ہوتا ہے۔ اور ایک ہماری قوم ہے، ہماری قوم سے ایک مذاق میں بات کرنے لگا، لاہوری قوم، لاہور والوں کی اپنی عادتیں، اپنے سسٹم، اپنے چالے ہیں جو دوسری دنیا سے کافی ہٹ کے ہیں۔ لوریا کہیں بھی دنیا میں آپ کو ملے گا، میرے سمیت، میں اپنے کو بھی انکلوڈ ہی کر رہا ہوں، لوریا آپ کو کہیں بھی مل جائے گا زندگی میں۔ آپ گھومتے پھر رہے ہوں گے تو کوئی پرانا کوئی واقف ہو نہ ہو، آپ کو لوریا مل گیا، اس نے کہنا السلام علیکم جی، کی حال ہے پاجی، ٹھیک ٹھاک؟ یار تھی ملتے ہی نہیں جائے گا۔ ایک گلا، یار تھی فلانا کرتا ہے، وہ یار انج ہو گیا، اس نے ساتھ میں ایک گلا ضرور جوڑنا ہے۔ اور ایک کمزور اور ایک طاقتور کی لڑائی کے اندر جو لفظی گولہ باری ہوتی ہے نا، لفظی لڑائی، اس کے اندر آپ نے ایک بات بڑی غور کی ہوگی، شاید آپ کا دھیان نہ کیا ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو تکڑا بندہ ہو اور کمزور بندہ ہو وہ آپس میں مل پڑے ہیں۔ تکڑا بندہ اس کو پڑ گیا، اب اس کو گالی گلوچ تو خیر کرتے ہی ہیں وہ، اب جو تگڑا ہوتا ہے نا وہ لفظ کہہ رہا ہوتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ اس کے آخری فکرے کو ریپیٹ کری جاتا ہے۔ اچھا، وہ سین کیسے بنتا ہے؟ وہ اس طرح تھا، کہتا ہے کہ بھی اوئے اوئے، آگے سے کہے گا تن میں کہنا بکواس نہ کر، بکواس نہ کر۔ اچھا، جو بھی آخری فکرہ کہے گا نا وہ تن میں ایسے چپیڑا مارنیاں نے، چپیڑا مارنیاں نے۔ اچھا، وہ آگے سے اس کا ریئیکٹ کرنے کا یہ سٹائل ہوتا ہے، اور یہ بھی لاہور میں بہت زیادہ ہے۔ ایک لاہور میں یہ چیز بہت زیادہ میں نے دیکھی ہے کہ مقبری کرنا، کوئی بھی چیز دیکھی اس کی مقبری بھی کرنی ہے، اور اس کو پھیلانے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ میرا نام نہ آئے، اور ہر جو بلے بلے والی بات ہے نا اس میں میرا نام آئے، اور جو بھی ذرا دوسری سائڈ پہ جاتی ہے اس کے اندر میرا نام نہ آئے۔ اس طرح کی صورتحال بنا دیتی ہے۔ لاہور میں جو چیزیں بچ گئی ہیں، میں نے کچھ چیزیں غور کی جب میں پچھلی دفعہ لاہور گیا ہوں، پہلے ہر گلی محلے کی نکر پہ، ہر جگہ پہ نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا گوشت، بڑا گوشت، بیف جس کو کہنے آپ، اس کے ٹکے بھی لگتے تھے، اور ہر چھوٹی بڑی وہ جو ریڑھی ہوتی تھی اس کے اوپر وہ تھوڑے سے کولے لے کے کوئی نہ کوئی لگا کے بیٹھا تھا، اس کے گوشت کے ٹکے بھی بکتے تھے۔ اچھا، اس کی کلیجی بھی بکتی تھی، اور اس کی اوجری بھی بکتی تھی، یہ بڑی بڑی وہ بنا کے پراتے سی ایسے اس میں اوجری پکاتے تھے بہت، اور وہ بکتی بہت تھی۔ آہستہ 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 وقت چینج ہوتا گیا، وقت چینج ہوتا رہ گیا۔ وہ بھی دوسری سائڈ ہے، وہ بھی اس کے بھی بات کریں گے کہ وقت کیسے چینج ہوا۔ دوستو غور کریں کہ جب ہم یہ جو ٹکے وغیرہ لینے کے لیے نکلتے ہیں بیف کے، پہلی بات تو ہے کہ لاہور پورا پھر کے دیکھ لیں، آپ کو نہیں ملے گی تو کوئی بھی ایسی جاب،
کسی کونے میں کسی سائڈ پہ جا کے آپ کو شاید مل جائے کہ جہاں پہ بیف کے گوشت کے ٹکے لگا رہے ہوں. اور بیف کی جو کلیجی ہے وہ تو کلیجیاں تو اب ویسے پکنے لگ گئی جیسے پہلے اوجری پکتی تھی. وہ بھی جگہ جگہ اب سٹال بن گیا. کلیجی 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 چل رہی ہے. اس کے اندر کلیجی میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہوتا ہے. اچھا اس کے ساتھ پھر دوسری سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو وہ جو قیمہ تھا بیف کا جس کے کباب تھے وہ ہر کونے کھجلے میں وہ بیف کے قیمے کا کباب ہے. وجہ وہ قیمہ ہے ہی نہیں. وہ پھپھرے اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ناڑے شاڑے وہ پیس کے تو اس کا قیمہ بناتا ہے. جو گوشت ہے نا وہ اب ایکسپورٹ ہوتا ہے. وہ جو بیف کا گوشت ہم کھاتے تھے نا اب ہمیں کافی عرصے سے نہیں ملا. ہم خود شاپ سے خرید کے لائے تو ملتا ہے. ورنہ یہ جو شام کے ہوتے تھے چھوٹے موٹے وہ منہ شو مارنے والے یا لوگ شام کو بیٹھ کے کھاتے تھے ان میں وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اس میں آپ کو بیف نہیں ملے گا. گوشت میں قیمے ملے گا تو وہ بیف کا کیا کچھ ہوگا وہ الگ سٹوری ہے. اچھا یہ ساری چیزیں چینج ہو گئی. پھر آپ نے دیکھا کہیں کہیں بڑا کوئی شاز و نادر کوئی دیکھتے تھے ہم کہ کوئی بندہ نا دمچیاں اور چھوٹے سے وہ پر لے کے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اور یقین کریں اتنی شرم آتی تھی. اتنا عجیب لگتا تھا یار یہ کیا چیز. کہتے تھے مرغیوں کے اسپیئر پارٹس ان کو کہتے تھے. اس میں پر بھی ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے. اس میں کھال کے کوئی پیسز بھی تھے. اس میں بہرحال کافی چیزیں ہوتی تھیں. دوستو وہ جو ہم وہاں پہ ہم دیکھتے تھے ہمارا دل ہی نہیں چاہتا تھا ہم کھائیں. کوئی کھاتا تھا اس کو بھی کہتے تھے یار تو کیا کھا کے آیا. تو اس وقت چکن کے بوٹی کے پیس بنا کے تو وہ سیخیں بھی لگتی تھی. اور یہ لگیں شگیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. پھر یہ تو بڑے عرصے سے چلتی ہیں چکن کی جو ہے. تو اس طرح ہمارے کھانے پینے چینج ہوتے گئے. لاہور کا جو اندرونی ایریا ہے وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. اور وہ چیز کیا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں نا کہ ٹریڈیشنل جو ناشتے ہیں جو روایتی ناشتے جو پچھلی طریقے سے چلتے آ رہے ہیں ان کو بھی لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. اور ان کے جو اڈے ہیں مثلا کہ آپ کو پتہ ہے پائے کھانے ہیں فلاں جگہ چلے جائیں. ہم نے بونگ کھانے فلاں جگہ پہ چلے جائیں. ہم نے نہاری کھانی فلاں جگہ پہ ہے. اگر تو آپ کو علم ہوگا ویسے تو آپ کے ارد گرد نہاریاں پھیلی ہوئی ہیں پتہ نہیں کیا کچھ پھیلا. وہ کچھ نہیں ہے. وہ نقل کبھی بھی اصل کو کراس نہیں کر سکتی. بڑا دھوم مچالے گی نقل لیکن بالآخر اصل نہیں ہوتا ہے. تو اب جو پرانے بندے ہیں میرے جیسے جو جس کو کہتے ہیں لوڑدہ کیڑا. میں ادھر آتا ہوں اتنا عرصے سے. میں ایک ایک گلی کو ابھی تک میرے ذہن میں ویسی ہی ہے. میں جاؤں ویسے ہوتا ہوں. بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لاہور میں رہنے والے جو میرے دوست ہیں رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ وہ ڈرائیو کر رہے ہوں ساتھ بیٹھا ہوں تو ان کو میں راستے بتا رہا ہوتا ہوں یار ادھر سے نکل جاؤ یہ ساتھ شارٹ کٹ ہے یہ ادھر سے یہ یہاں پہ فلانا ہے یہ یہاں پہ فلانا ہے. تو وہ میرا منہ دیکھنے لگ جاتے ہیں. اور باقی یہ میں خود حیران ہوں کہ جتنے بھی سالوں کے بعد جاؤں مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ میں باہر سے آؤں یا یہاں پہ نہیں تھا. میں نے اگر گاڑی پہ بیٹھ گیا ہوں مجھے کوئی عجیب نہیں محسوس ہوا. ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا ہوں سیدھا گاڑی کی چابی پکڑ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا ہوں مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا. موٹر بائک پکڑی ہے جس مرضی گلی میں گھس گیا ہوں کوئی پتہ نہیں چلا کہ میں اتنی دیر کے بعد آیا ہوں. یہ چینج ہے کوئی چیز چینج نہیں ہے. چینج ہوئی ہوں گی لیکن وہ آپ کے اوپر منحصر ہے. آپ کس آنکھ سے دیکھتے ہیں کس طریقے سے کتنی توجہ سے آپ دیکھتے ہیں. اصل میں بات تو توجہ کی ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اوپر کتنے انٹینشن پے کریں تو پھر ہم اس کو زیادہ اس کے اندر ڈیپ چلے جاتے ہیں. بہرحال دوستو باتیں بہت ساری چلتی رہے گی. میرے آج ہے کیموتھراپی کا دن. انتظار کر رہا ہوں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا کچھ 2-3 گھنٹے رہ گئے. اس کے دوران میرے دوست آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے. گپ شپ ماروں گا ٹائم گزر جائے گا تو اس کے بعد وہ ٹائم ہو جائے گا کیموتھراپی کا. پچھلی دفعہ جو کیموتھراپی ہوئی تھی اس کے بعد 2 دن کے لیے میری طبیعت کافی خراب رہی تھی.
دعا کیجیے گا کہ اس دفعہ ٹھیک رہے. تو وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ذہن انہوں نے بتایا تھا سٹارٹ میں کہ ہم آہستہ آہستہ اس کو ٹائٹ کرتے جائیں گے. تو پہلے واقعی پتہ نہیں چلتا تھا وہ ڈوز ہلکی ہوگی, اب ذرا ڈوز ہیوی کری جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ملیں گے انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں. فی الحال آپ یہ میری باتیں انجوائے کریں. میں نے کہا باقی ساری سیاست ہر چیز چھوڑ کے کبھی گپ شپ بھی کرنی چاہیے. یہ خالصاً گپ شپ تھی, آج کوئی سیاست اس کے اندر نہیں تھی. تو انجوائے کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا, بتائیے گا کیسی لگی میری باتیں. اللہ حافظ.